ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک پرسکون رات کو اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ بادلوں کے پیچھے سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوتی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان ایک عظیم الشان سکرین بن جاتا ہے اور وہاں ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی عقیدت کے مطابق نشانیاں دکھتی ہیں اور ہندوؤں کو اپنے دیوتا۔ یہ ہستی آپ سے باتیں کرتی ہے، آپ کو امن کا درس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمام پرانے مذاہب کو چھوڑ دو کیونکہ میں تمہارا واحد مسیحا ہوں۔ کیا یہ معجزہ ہوگا یا پھر طریق کا سب سے بڑا تکنیکی دھوکہ؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے دنیا بلو بیم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناسا اور اقوام متحدہ پس پردہ مل کر ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز 1994 میں ہوتا ہے جب کینیڈا کے ایک نڈر انویسٹیگیٹر جرنلسٹ سرج مونس نے کچھ ایسی دستاویزات دنیا کے سامنے رکھیں جنہوں نے پوری دنیا کے انٹیلیجنس اداروں میں کھلبلی مچا دی۔ مونس کا دعویٰ تھا کہ اسے ناسا کے اندر سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ تیار کیا جا چکا ہے جس کا مقصد انسانیت کے شعور کو کنٹرول کرنا ہے۔ مونس نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ 4 مراحل پر مشتمل ہے اور اس کا آخری مقصد ایک عالمی حکومت قائم کرنا ہے جہاں نہ کوئی ملک ہوگا، نہ کوئی سرحد اور نہ ہی کوئی پرانا مذہب۔ لوگ حیران تھے لیکن مونس کی پراسرار موت نے اس تھیوری کو مزید تقویت بخشی۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق مونس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ اسے سائیکوٹرونک ہتھیاروں کے ذریعے راستے سے ہٹایا گیا تاکہ وہ مزید سچ نہ بول سکے۔ پروجیکٹ بلو بیم کا پہلا مرحلہ انتہائی خاموش مگر خطرناک ہے۔ اس مرحلے کا مقصد دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ناسا ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا جس کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں میں مصنوعی زلزلے لائے جائیں گے۔ ان زلزلوں کا مقصد زمین کے نیچے سے ایسے جعلی آثار قدیمہ نکالنا ہوگا جو یہ بات ثابت کریں گے کہ اب تک انسانیت جن مذہبی داستانوں پر یقین رکھتی آئی ہے وہ سب غلط تھیں۔ مثال کے طور پر ایسی تحریریں یا مجسمے ظاہر کیے جائیں گے جو یہ تاثر دیں گے کہ مذاہب کی تاریخ وہ نہیں ہے جو ہمیں پڑھائی گئی ہے۔ جب لوگوں کا اپنے مذہب سے یقین ڈگمگانے لگے گا تو وہ ذہنی طور پر اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب آتا ہے وہ مرحلہ جو اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسے دی گریٹ اسپیس شو کہا جاتا ہے۔ ناسا کی 3D ہولوگرافک ٹیکنالوجی اور زمین کے گرد گھومتے سیٹلائٹس کے ذریعے آسمان کو ایک فلمی پردے میں بدل دیا جائے گا۔ سوڈیم لیئرز پر لیزر شعاؤں کی مدد سے پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں مختلف ہولوگرامز دکھائے جائیں گے۔ امریکہ میں رہنے والے کو وہ نظر آئے گا جس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ یہ تصاویر صرف خاموش نہیں ہوں گی بلکہ حرکت کریں گی اور بولیں گی۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے خدا خود بادلوں سے نکل کر آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا ڈرامائی موڑ لایا جائے گا جہاں یہ تمام مختلف دیوتا یا مقدس ہستیاں آپس میں ضم ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر لیں گی۔ یہ وہ ہستی ہوگی جسے اینٹی کرائسٹ یا دیدالی نظام کا سربراہ کہا جا رہا ہے۔ وہ پوری دنیا کو یہ باراور کرانے کی کوشش کرے گا کہ تمام مذاہب گمراہ کن ہیں اور میں تمہارا سچا مسیحا ہوں۔ اب ہم تیسرے مرحلے کی بات کرتے ہیں جو پروجیکٹ بلو بیم کا سب سے مہلک ہتھیار ہے۔ ابھی تک ہم نے صرف آنکھوں کے دھوکے کی بات کی تھی لیکن اس مرحلے میں آپ کے خیالات کو اغوا کیا جائے گا۔ سرج مونس کے مطابق تیسرے مرحلے میں الیکٹرونک ٹو وے کمیونیکیشن کا استعمال کیا جائے گا۔ ناسا اور خفیہ طاقتیں ایسے لو فریکوینسی لہریں استعمال کریں گی جو براہ راست انسانی کھوپڑی کے اندر داخل ہو کر دماغی خلیوں سے ٹکرائیں گی۔ اس ٹیکنالوجی کو V2K یعنی وائس ٹو اسکل کہا جاتا ہے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کو اپنے دماغ کے اندر ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دیتی
دیتی ہے۔ یہ آواز آپ کے کانوں سے نہیں گزرتی بلکہ براہ راست آپ کے شعور میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز آپ کو بتائے گی کہ وہ خدا ہے اور آپ کا واحد مسیحا ہے۔ ہر انسان کو یہ آواز اس کی اپنی مادری زبان میں سنائی دے گی، اس لیے عام آدمی کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ یہ کوئی مشین کر رہی ہے۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں ایک ماس ہسٹیریا یعنی اجتماعی وحشت پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں اور اس نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے سر جھکا دیں۔ پروجیکٹ بلو بیم کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ وہ ہوگا جسے مصنوعی قیامت کہا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے کے 3 حصے ہیں جو دنیا کو مکمل افراتفری میں دھکیل دیں گے۔ پہلے حصے میں دنیا بھر کے بڑے شہروں کے اوپر ہولوگرافک فلائنگ آبجیکٹس دکھائے جائیں گے۔ لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ زمین پر کسی دوسری دنیا کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اس خوف کا فائدہ اٹھا کر دنیا کی تمام حکومتوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی خود مختاری ختم کر دیں اور اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے ایک عالمی فوج بن جائیں۔ دوسرے حصے میں مذہبی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے گا کہ ان کے عقیدے کے مطابق رخصتی یا اٹھا لیے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آسمان سے ایسی روشنیاں اتریں گی جو لوگوں کو غائب کرتی ہوئی محسوس ہوں گی، حالانکہ وہ صرف نظر کا دھوکہ یا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی۔ اس مرحلے کا تیسرا حصہ سب سے عجیب ہے۔ آپ کے گھر میں موجود ہر الیکٹرانک چیز، موبائل، ٹی وی، حتیٰ کہ مائکرو ویو ایک خاص فریکوینسی پر کام کرنا شروع کر دیں گی۔ گھروں میں پراسرار سائے دکھائی دینے لگیں گے۔ لوگ اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ وہ کسی بھی ایسی طاقت کی پناہ لینے کو تیار ہو جائیں گے جو انہیں امن کا لالچ دے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب نیو ورلڈ آرڈر کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ایلینز کی خبریں اتنی عام کیوں ہو گئی ہیں اور پینٹاگون خود کیوں ویڈیوز جاری کر رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب بالکل سادہ ہے۔ پروجیکٹ بلو بیم کا ایک بڑا حصہ نفسیاتی جنگ ہے۔ اسے پریڈکٹیو پروگرامنگ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد عوام کے شعور میں یہ بات بٹھانا ہے کہ زمین سے باہر کوئی مخلوق موجود ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب سالوں تک فلموں، ڈراموں اور خبروں کے ذریعے یہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے تو انسان کا دماغ اس دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب آسمان پر کوئی فلائنگ آبجیکٹ دکھائی دے گا تو اس وقت آپ کا دماغ اسے ٹیکنالوجی کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت مانے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آسمان پر تصاویر دکھانا ناممکن ہے تو آپ غلط ہیں۔ آج ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جسے فیمٹو سیکنڈ لیزرز کہا جاتا ہے۔ یہ لیزرز ہوا کے مالیکیولز کو آئونائز کر کے ہوا میں 3D تصاویر بنا سکتے ہیں۔ جاپان میں ہاتسونے میکو جیسے ہولوگرافک گلوکاروں کے کنسرٹس ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ایک ایسی ہستی کے لیے تالیاں بجاتے ہیں جو وجود ہی نہیں رکھتی۔ اب ذرا تصور کریں اگر یہی ٹیکنالوجی فوجی سطح پر استعمال کی جائے اور اسے سیٹلائٹ سے جوڑا جائے تو کیا وہ پورے آسمان کو سکرین نہیں بنا سکتے؟ ناسا کا گیس گین پروجیکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بادلوں اور گیسوں پر تصاویر پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پروجیکٹ بلو بیم کا اصل مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ ایک عالمی حکومت بنانا ہے۔ یہ ون ورلڈ گورنمنٹ آپ کی آزادی چھین لے گی۔ آپ کا مذہب، آپ کی ثقافت اور آپ کی سوچ سب ایک مرکزی کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہوں گے۔ کیش لیس سوسائٹی اور انسانی جسم میں مائکرو چپس کا لگانا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ پروجیکٹ بلو بیم اس زنجیر کا آخری تالا ہے جو انسانیت کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سب کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بے بس ہیں؟ اس سوال کا جواب نہ میں ہے، کیونکہ پروجیکٹ بلو بیم کا سب سے بڑا دشمن آگاہی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمان پر دکھایا جانے والا منظر ایک ہولوگرام ہو سکتا ہے تو آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دماغ میں گونجنے والی آواز ایک فریکوینسی ہے تو آپ اس کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ دوستو، پروجیکٹ بلو بیم ایک تھیوری ہے یا ایک حقیقت، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور لوگوں نے ہمیشہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس خطرے سے آگاہ ہو سکیں
جو ہماری آزادی اور ہمارے عقائد پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ناسا واقعی ایسا کوئی ڈرامہ رچا سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔